لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله صدق الله العظيم. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں پارے کے اندر سورہ نساء کے اندر بہت سارے احکامات کو بیان کیا ہے. ان میں سے کچھ احکامات جو آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں. نمبر 1 جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ امور خانہ داری کے متعلق ہے، یعنی کہ گھر کو کس طریقے سے چلایا جائے، گھر کے اندر کس طریقے سے سکون اور امن کا ماحول بنایا جائے. اور اس کے بعد جو ہے عرب کے اندر پانی کی بہت زیادہ قلت ہے، تو اس زمانے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کے احکام کو اس پارے کے اندر بیان کیا ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا. اور اس کے بعد جو ہے اس پارے کے اندر قتال کی ترغیب دی گئی ہے. وَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں قتال کریے اور آپ مکلف نہیں مگر اپنی ذات کے اور مومنین کو ابھارنا، یا اس کے آپ کیا ہے مکلف ہے. اور قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کو روک دے آپ سے. اور اس کے بعد جو ہے منافقین کے احکامات کو بیان کیا گیا ہے. اور اس کے بعد وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، قتل کے احکامات کو بیان کیا گیا ہے. اب قتل کے احکامات کے اندر ہمیں یہ دھیان میں رہنا چاہیے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قتل کے احکام کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے تو قتل کی سزائیں اور قتل کے احکام اس وقت نافذ ہو سکتے ہیں جب مسلمان اسلامی حکومت ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی حکومت کا ہونا کتنا ضروری اور کتنا لازمی اور لابدی ہے. پھر اس کے بعد ہجرت کا بیان کیا گیا ہے. ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. اس پوری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت ہجرت فرض ہو جاتی ہے اس وقت جو لوگ ہجرت نہیں کرتے تو جب فرشتے جب آتے ہیں تو ان کو ظالم کہہ کر پکارتے ہیں اور انہیں سخت سزا اسی وقت سنا دیتے ہیں جب ان کے اوپر ہجرت فرض ہو گئی ہو اور وہ ہجرت نہ کرے. اب یہاں پر ایک مسئلہ زیر طلب یہ بھی ہے کہ بھئی ہجرت جو قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی یہ وہی ہجرت ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ کی طرف کی. اور جو ہجرت کا نام ہم جو لیتے ہیں، یعنی کہ بھائی بیانات کے اندر جب جوہر کے بعد بات ہوتی ہے، تعارفی بات ہوتی ہے، تو اس میں بھی ہم بولتے ہیں کہ بھائی ہم ہجرت کر کے آئے، ہماری مدد کرو، نصرت کرو، جس طریقے سے مدینہ والوں نے صحابہ کی نصرت کی. تو یہاں پر یہ بات غور طلب ہے کہ وہاں پر جو ہجرت کا نام لیا جاتا ہے وہ حدیث کے مطابق ہجرت کا نام لیا جاتا ہے، قرآن کی اس آیت کے مطابق ہجرت کا نام نہیں لیا جاتا. وہاں پر ہجرت کا معنی یہ ہے کہ بھئی گناہوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر، ہجرت کا معنی گناہوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، اس حساب سے ہجرت کا معنی وہاں پر مراد لیا جاتا ہے. تو یہ بھی فرق کرنا ضروری ہے کہ جس طریقے سے صحابہ نے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور ان کے جو فضائل ہے اور ان کے جو احکامات ہے وہ احکامات اور وہ فضائل یہاں پر لاگو نہیں ہوں گے، وہ فضائل ہمیں نصیب نہیں ہوں گے. یہ اس بات کو خاص طور پر دھیان میں رکھنا چاہیے. اب اس کے بعد جو ہے خاص طور پر آج جو موضوع بیان کرنا ہے وہ ہے الرجال قوامون علی النساء. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو قوام تھامنے والا بنایا، عورتوں کو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو تھامنے والا بنایا ہے.
اب آج کے زمانے میں تکلیف یہ ہے کہ اور سب جگہ کے اوپر سنیما ہے، پکچر ہے، ڈرامے ہے، یہ سب دیکھ دیکھ کر لوگوں کا ذہن کچھ اس طریقے سے ہو گیا ہے کہ عورت بھی جب گھر پر آتی ہے تو اپنا حکم چلاتی ہے. تو یہ قرآن کریم کی اس آیت کے بالکل مخالف ہے. جب عورت کسی بھی گھر میں، چاہے اپنے ہی گھر میں کیوں نہ ہو، اگر حکم چلائے گی اور بڑی بننے کا کوشش کرے گی تو پھر گھر کا ماحول بگڑ جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، مرد کو جو ہے فطری طور پر فضیلت دی ہے، ایک فطری طور پر فضیلت دی ہے، اس کے اندر عورت کچھ نہیں کر سکتی. اور دوسری جو ہے، اب آگے فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ عورت کے اوپر کیا ہے، مرد خرچ کرتا ہے. تو خرچ کرنے کی فضیلت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو دی ہے. یہ کمانے کی صلاحیت جو ہے وہ عورتوں میں نہیں ہے. اب آج کے زمانے کا بڑا فتنہ یہ ہے کہ بھائی عورتوں کو بھی کمانے بھیجا جاتا ہے. تو جب عورتوں کو کمانے بھیجا جائے گا اور عورتوں کے اوپر تجارت کو تھوپا جائے گا تو وہی حال ہوگا کہ بھائی جس کے پاس جائے گی اس کے بستر کی زینت بنے گی. جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ کے اوپر یہی ماحول ہے کہ بھائی یوروپ کے اندر بھی اور امریکہ کے اندر بھی جتنی جگہ تجارت کرنے جاتی ہے، جتنی جگہ نوکری کرنے جاتی ہے، وہاں کا ماحول اتنا ہی خراب ہے. اب یہاں پر ایک بات یہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ جو آیت بیان کی الرجال قوامون علی النساء، اس کے اندر عورتوں کو حاکم، مردوں کو حاکم بنایا گیا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو بیان کیا ہے 4 رکوع کے بعد، سورہ نساء کے 4 رکوع کے بعد. اور یہ جو 4 رکوع بیان ہوئے، 5 رکوع جو بیان ہوئے ہیں، یہ پورے کے پورے عورتوں کے حقوق کے اوپر بیان ہوئے ہیں. تو مردوں کے لیے بھی لازم ہے کہ عورتوں کے حقوق جو اسلام نے بیان کیے ہیں اس کو ادا کرے. جب مرد عورتوں کے حقوق کو ادا کرے گا تو عورت بخوشی اپنا حق ادا کرے گی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ٹیڑھی پتلی سے پیدا کیا ہے اور اس کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہے. اور اگر اس کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہے، اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی. اس لیے اس کو ٹیڑھا رکھتے ہوئے ہی اس سے فائدہ اٹھایا جائے. اب آگے جو ہے ایک بات کی کہ بھائی مرد کو حاکم بنا دیا، تو آج کے زمانے کے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ بھائی مرد کو بڑا بنا دیا. تو یہ بات جان لینی ضروری ہے کہ پہلے زمانے کے اندر عورتوں کی حیثیت کیا تھی. تو زمانہ رومن لوگوں کے زمانے کے اندر عورت کی حیثیت یہ تھی کہ وہ ملک کا خزانہ ہے، وہ ملک کا خزانہ ہے. جو مرد جس وقت جیسے بھی اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے، وہ کسی کو روک نہیں سکتی. یہ رومن کے زمانے کا عورتوں کا حق تھا. اور پھر اس کے بعد آتا ہے یوحنا کا دور. اس کے اندر عورتوں کے لیے عقیدہ یہ تھا کہ عورت شر ہے، عورت مکمل شر ہے، یعنی فتنہ فساد ہے، اس کے اندر اچھائی کی کوئی بات نہیں ہے. اور عیسائی جس کی ہم آج تائید کرتے ہیں، یعنی ان کے طریقے کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری عورتیں بھی ان کے طریقے کے اوپر چلنے کی کوشش کرتی ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بھئی عورت انسان تو نہیں ہے لیکن حیوان بھی نہیں ہے. یہاں تک ان کا عقیدہ گرا ہوا ہے کہ وہ حیوان یعنی جانور تک بھی اس کو قبول کرنے کے لیے یہ لوگ راضی نہیں ہیں. سن عیسوی 586 کے اندر ان کے بڑے بڑے علماء اور پادری کی مجلس ہوئی اس بات کے اوپر کہ عورت کے اندر روح ہے بھی کہ نہیں، عورت کے اندر روح ہے بھی کہ نہیں. یعنی کہ یہ صرف گڑیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو گڑیا ہے، خریدو بیچو، جو کرنا ہے وہ کرو، چھوڑ دو. یہ کیا ہے؟ عیسائیوں کا نظریہ تھا. اور اس کے بعد جو ہے ہندوؤں کا نظریہ ہمارے زمانے کے. تو بھائی ہندوؤں کے یہاں یہ تھا کہ بھائی جب اس کا مرد انتقال کر گیا تو یہ منحوس ہو گئی. اب اس کو کسی کے بستر پہ بیٹھنے کا ادھیکار نہیں ہے، کسی کے ساتھ کھانے کا ادھیکار نہیں ہے، اور کوئی بھی شادی بیاہ کے اندر یا کسی بھی خوشی کی تقریب کے اندر اس کو حاضر ہونے کا ادھیکار نہیں ہے. یعنی وہ بالکل جانور سے زندگی گزارنے کے اوپر مجبور ہے. یا تو وہ جانور سے زندگی گزارے یا پھر اپنے مرد کی جو بھی ستی جلائی ہے اسی کے ساتھ وہ بھی جل کر راکھ ہو جائے. اور جو عورت جل کر راکھ ہو جائے گی وہ اپنی مرد کی باوفا عورت کہلائے گی. یہ کیا ہے؟ ہندوؤں کا نتیجہ ہے. لیکن قرآن کریم نے اس کو کیا ہے
عورت اور مرد کے دونوں کے حقوق کو بیان کیا، لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو فوقیت دی ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ بھائی عورت کو سنبھالے، اب پیار سے بھی سنبھالے، محبت سے بھی سنبھالے، اور اس کے بعد جو ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اس کے اندر جو عورت مرد کی اگر نافرمانی کرے تو اس کا علاج کیا ہے، اس علاج کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو اپنی عورت کی طرف سے نافرمانی کا اندیشہ کرتے ہیں، خوف کرتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے پیار محبت سے اس کو نصیحت کرے، یہ پہلا طریقہ ہے، پیار محبت سے نصیحت کرے۔ اب اگر اچھے گھر کی ہوگی تو پیار محبت سے ہی مان جائے گی، پھر اگر یہ بھی نہیں قبول کرتی ہے وہ تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، صرف بستر کو الگ کرے، صرف بستر کو الگ کرے۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ بھئی عورت مرد کے اندر جب چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوتے ہیں تو مرد کا بھی یہی حال ہے کہ بھائی اس کے گھر والوں کو فون کرتا ہے، عورت کا بھی یہی حال ہے کہ اس کے گھر والوں کو فون کرتا ہے، اور جب عورت لڑ کر اس کے گھر چلی جائے گی، اس کو جدا کر دیا جائے گا تو فتنہ فساد بہت ہی زیادہ بڑھ جائے گا اور پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہاں پر جو ماں باپ ہے عورت کے، ان کو بھی خاص طور پر دھیان رکھنا چاہیے کہ بھئی عورت جو ہے اپنے مرد کے گھر سے کبھی لڑ کر اپنے گھر نہ آئے۔ اگر انہوں نے ایک مرتبہ بھی عورت کو قبول کر لیا لڑنے کے بعد تو پھر وہ قائم اپنے مرد سے لڑ کے نہ گھر چلی جائے گی اور کبھی بھی اس کی زندگی سنورے گی نہیں۔ تو یہاں پر ہمیں جو حکم دیا گیا ہے اپنے ہی گھر میں رکھ کر صرف بستر الگ کرنا ہے، اگر بستر سے بڑھ کر آگے بڑھیں گے تو پھر تکلیف آ جائے گی، یہ قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اور پھر ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، اب اگر یہاں تک بھی اگر وہ نہیں مانتی تو بھئی اس کو یہاں پر قرآن کریم نے ماننے کا حکم دیا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ماننا ہے تو بھی ماننا ہے۔ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ایک عورت جاتے اگر ہم اس کو ہلکے بھی تھپڑ لگا دیں گے تو اس کو ایسا دے گا میرے مرد نے میرے کو مارا، اگر ہلکے سے بھی تم اس کو تھپڑ لگا دو تو اس کو بہت زیادہ احساس ہوگا اور یہ بہت بڑی بات ہے اس کے لیے، اگر تم ہلکے سے، تو یہ اسی ہلکے سے ماننے کا، صرف اس کو احساس دلانے کی بات ہے، زیادہ ماننے کے یا ہاتھ چالاکی کرنے کی یہاں پر بات نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو میں نے تم کو بیان کیا کہ بھئی قرآن کریم نے ہر کیا ہے عورت کے حقوق کو اور مرد کے حقوق کو دونوں طریقے سے بیان کیا ہے، اور اخلاق کے ساتھ چلنا پڑے گا، اور اخلاق کے بیانات مولانا طارق جمیل کے یوٹیوب کے اوپر بہت ہی زیادہ موجود ہے۔ تو اخلاق کے اوپر کہ جس طریقے سے بھائی عورت کے بھی حق پورے کیا جائے، مرد کو چاہیے کہ عورت کے حق پورے کرے اور عورت کو چاہیے کہ مرد کے حق پورے کرے، اس کے لیے مولانا طارق جمیل کے بیانات جو ہے اخلاقیات کے اوپر وہ سننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور آج کے زمانے میں المیہ یہ ہے کہ بھائی ہمارے مسلمانوں کو اردو آتی نہیں ہے، اب جتنے بھی مسئلے مسائل اور ایسی جو کتابیں ہیں وہ اکثر اردو میں ہیں، اب اگر دے بھی تو کس کو دے، یہاں پر اردو کا ہی بہتان ہے۔ تو کیا ہے لوگوں کو تھوڑا اردو سیکھیں گے تو کیا ہے اس دیواجی زندگی کس طریقے سے گزارنا ہے وہ بھی سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔